بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد۔ یہ سورت مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہوئی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فجر کی سنتوں میں پڑھنے کے لیے دو صورتیں بہتر ہیں، سورہ کافرون اور سورہ اخلاص۔ اس کا علاوہ اس کے اور بھی فضائل بیان کیے ہیں۔ اگر کسی شخص کو کوئی بیماری ہو، سر میں درد ہو، بخار ہو، تو چاروں کل پڑھ کر اس پر دم کیا جائے، انشاءاللہ اسے فائدہ حاصل ہوگا۔ اس سورت کا شان نزول اس طرح تفسیروں میں بیان ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت مکہ مکرمہ کی آبادی بہت تھوڑی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں لوگوں میں پہلے دن ہی پہنچ گئی تھی۔ جن کو پہلے دن پتہ نہیں چلا، ان کو دوسرے تیسرے دن پتہ چل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے دار الندوہ میں اجتماع کیا۔ اس میں وہ لوگ مشورے کے لیے جمع ہوتے تھے۔ اب وہ مسجد حرام میں شامل ہو گیا ہے۔ قریش مکہ نے مشورہ کیا کہ اس کے دعوے نبوت کی وجہ کیا ہے۔ ہر کام کا کوئی مقصد ہوتا ہے، ہر کام کی کوئی غرض ہوتی ہے۔ آخر اس نے جو نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ کسی نے کہا یہ مالی لحاظ سے کمزور ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ میرے قریب آئیں گے، میری امداد کریں گے۔ بعض نے کہا یہ بات بھی ممکن ہے، لیکن ہماری سمجھ میں دوسری بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خوبصورت جوان ہے، صحت مند ہے، جس عورت کے ساتھ نکاح کیا ہے وہ بیوہ ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ مجھے کوئی اچھا رشتہ مل جائے۔ رشتہ حاصل کرنے کے لیے یہ انداز اختیار کیا ہے۔ کسی نے کوئی رائے دی، کسی نے اور کچھ رائے دی۔ چنانچہ ایک وفد کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے سنا ہے کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت اور رسالت عطا فرمائی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار مجھ پر نازل ہوتے ہیں اور قرآن کریم کی یہ صورتیں سکھلاتے ہیں، اور وعدہ کیا ہے اور بھی قرآن کریم نازل ہوگا۔ میں تمہیں اللہ کی توحید کی دعوت دیتا ہوں، قیامت کے مسئلے کی دعوت دیتا ہوں، قرآن پاک کے حق ہونے کی دعوت دیتا ہوں، تمام پیغمبروں پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہوں، سچ بولنے، جھوٹ چھوڑنے کا حکم دیتا ہوں، عدل و انصاف کے ساتھ رہنے کا حکم دیتا ہوں، اور امن و امان کے ساتھ رہنے کا حکم دیتا ہوں۔ کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جتنا مال آپ چاہتے ہیں ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہے۔ ولید بن مغیرہ نے کہا آدھا مال میرے ذمے ہے، باقی تم سارے مل کر دینا۔ عتبہ نے کہا سارے جانتے ہیں میری لڑکیاں شکل و عقل والی ہے، سب لوگ رشتے کے پیغام بھیجتے ہیں، لیکن میں نے کسی کے لیے ہاں نہیں کی۔ آپ جس پر ہاتھ رکھے میں بغیر مہر کے اس کا آپ سے نکاح کرنے کو تیار ہوں، لیکن یہ سلسلہ جو آپ نے شروع کر رکھا ہے اس کو چھوڑ دے۔ اختلاف بری چیز ہے، یہ گھر گھر میں پھیلے گا، گلی گلی میں پھیلے گا، بازار میں پھیلے گا، باپ بیٹے کا جھگڑا ہوگا، میاں بیوی کا جھگڑا ہوگا، بھائی بھائی کا جھگڑا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے میرے سامنے مال کی پیشکش کی ہے، مجھے رب تعالیٰ کی قسم ہے اگر تم مجھے ساری دنیا کا بادشاہ بنا دو میں پھر بھی حق کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ مجھے نہ مال کی ضرورت ہے نہ رشتے کی ضرورت ہے۔ رب تعالیٰ نے مجھے نبوت و رسالت عطا فرمائی ہے، مجھ سے جتنا ہو سکے میں اس کا حق ادا کروں گا۔ پھر کہنے لگے اس میں کچھ رد و بدل کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ پھر کہنے لگے چلو اس طرح کرتے ہیں، 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کیا کریں، ان کو برا مت کہیں، 1 سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے۔ صلح صفائی سے وقت گزارنا چاہیے، جھگڑا اچھی چیز نہیں ہے۔ جب انہوں نے یہ پیشکش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، اور خاموشی کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ صورت نازل ہونی شروع ہو گئی تھی، اور اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا ہے
تو فرمایا قل یا ایھا الکافرون کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اے اسلام کے منکرو، میں فی الحال ان مورتیوں کو نہیں پوجتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس اللہ کی عبادت کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں آئندہ ان مورتیوں کی پوجا کروں گا جن کی تم پوجا کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس اللہ کی عبادت کرو گے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا مذہب ہے، میرے لیے میرا مذہب ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ اگر یہ لوگ آپ کی بات نہیں مانتے تو آپ ان سے اس بات پر صلح نہ کرے، جو یہ کر رہے ہیں آپ ان کو کرنے دیجئے، آپ کے لیے آپ کا مذہب ہے، ان کے لیے ان کا مذہب ہے، جو شخص جیسا کرے گا اسی کے مطابق اس کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا، اچھے اعمال کیے ہیں تو اچھا بدلہ دیا جائے گا، برے اعمال کیے ہیں تو برا بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح سمجھ کر قرآن کریم پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔